کیا بات ہے، آج ہمارے چہرے مرجھا چکے ہیں بچیوں کو لے کے۔ اگر کہتے چلوں بات ہی لمبی ہوگی، یہاں تک سننے میں آیا ہے اگر کسی باپ کو پتہ چل گیا ہے اس کی بیوی کے کوکھ میں جو پرورش پا رہی ہے اس کا وہ خون بیٹی ہے، تو پھر نوجوان اپنی بیوی کی کوکھ کو پاک و صاف کرا دیتا ہے، بچی کو نکال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، زمانے جاہلیت کی باتیں چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رسول بیان کرتے، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 نہیں بلکہ 8 بیٹیاں دیا۔ کتنے؟ 8 بیٹیاں۔ اے اللہ کے نبی، میں نے میری ہر ایک بیٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دیا، کسی کو کنویں میں پھینک دیا، کسی کو زندہ گاڑ دیا، 7 بیٹیوں کو دفن کیا، اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں جب بھی میری 8ویں بیٹی کو یاد کرتا ہوں کلیجہ کانپ جاتا ہے، کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ بات لمبی ہے، مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں سفر میں جا رہا تھا، میری بیوی حمل سے تھی، میں نے اسے اشارتاً بتا دیا بیٹا ہو تو مبارک اپنی جان سے زیادہ خیال رکھنا، بیٹی ہو گئی میرے آنے سے پہلے اس کا راستہ بدل دینا۔ جب میں سفر سے واپس آیا میں نے پوچھا، میری بیوی نے مجھے بتایا اور بہانے بتانے لگی، خاموش ہو گیا۔ میں رات کے وقت میں کیا دیکھتا ہوں، عصر کا شام کا وقت عصر کا وقت ہے، دیکھتا کیا ہوں، ایک دروازے پر ایک گڑیا نما بچی کھڑی ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے، اور میں نے ہاتھ کو بڑھایا، وہ بھاگتے ہوئے آئی، آ کر کے سیدھا میری بیوی کے قریب بیٹھ گئی۔ اس بچی کے میٹھے میٹھے باتوں میں کھو گیا اللہ کے نبی، اتنا کھو گیا۔ کبھی کبھار وہ دسترخوان پہ نہ ہوتی تو مجھے کھانے کی لذت نہیں ملتی، کھانا مزہ ہی نہیں لگتا۔ میں اس کو بلاتا، جب میری بیوی مانوس ہو گئی، سمجھ گئی میرا شوہر اب اس سے محبت کرنے لگ گیا ہے، میری بیوی نے کہا، سرتاج جس بچی کو آپ اتنی زیادہ محبت کرتے ہو، اتنا زیادہ پیار کرتے ہو، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا خون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قیس بیان کرتے ہیں، میرا کلیجہ کانپ اٹھا، میرا کلیجہ کانپ اٹھا۔ میرے دن ایسے گزر رہے تھے جیسا کوئی وزنی چیز میرے کاندھے پر کسی نے لاد دیا ہے۔ میرا دن کٹنا تھا، میرا دن کا کٹنا مشکل ہو گیا۔ حالات ایسی تھی، کچھ دن بیتے، یہ معصوم بچی بھی مجھے بابا بابا بول کے بلانے لگی۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو تیار کرو، میں اس کو گھمانے لے جانا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے بہترین لباس اس کو پہنائے، وہ میرے گود میں تھی، میں اس کو لے کے چل رہا تھا۔ اے اللہ کے نبی، گرمی کے وجہ سے جب میری جبین پر پسینہ آتا، وہ معصوم سی بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے پسینے کو پاک و صاف کرتی، اس کو کیا معلوم کہ کہاں جا رہی ہے، پاک و صاف کرتی۔ میں مدینے کے باہر پہنچ گیا اور اپنی بچی کو ایک جگہ پر بٹھایا اور بٹھا کر کے گڑھا کھودنے لگا۔ جیسے ہی مٹی میرے کپڑوں پہ آتی، وہ معصوم بھاگ کے آتی، میرے کپڑوں کو پاک و صاف کر دیتی۔ جب گڑھا تیار ہو گیا میں اس کو اٹھا کر کے لایا، گڑھے میں کھڑا کیا، مٹی ڈال رہا ہوں۔ مسلمانوں غور سے سننا، وہ تو چہرہ دیکھ کے اپنی بچی کو دفن کرتے تھے، آج ہم نے چہرہ دیکھ کے بنا اپنی بچی کو اپنی ماں کے پیٹ سے باہر کر دیا، نکال کر کے پھینک دیا۔ ارے ہم تو اس سے بدتر بن گئے۔ بتاتے ہیں گڑھے میں کھڑا کیا، مٹی ڈال رہا ہوں، بچی ایسے لگ رہا ہے وہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے، وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی گھسیٹتے جا رہی ہے۔ جیسے ہی مٹی آدھے گڑھے کو بند کر دی، میری بچی کو درد ہونے لگا۔ اس نے کہا ابو مجھے باہر نکالو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرے دل اور ذہن پہ دماغ پر شیطان سوار تھا، میں مٹی گھسیٹتا گیا، مٹی گھسیٹتا گیا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ بھی بند ہو گئے۔ وہ پکار رہی تھی
چیخ رہی تھی، بتا رہی تھی، اگر میں اپنے انداز میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، بابا تم کتنے برے ہو، مجھے باہر نکالو ورنہ میں آپ کی شکایت اپنی ماں سے کروں گی۔ لیکن میرے دل پہ رحم نہیں آیا، گھسیٹتا گیا، اس کی زبان بھی بند ہو گئی، میں اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے۔ کاش وہ بول رہی ہو، کاش وہ بول رہی ہو، میری کیا خطا تھی، میرا کیا گناہ تھا، کس گناہ کی وجہ سے مجھے یہاں دفن کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے مٹی کو برابر کر دی اور اس کے بعد آ گیا۔ اللہ کے نبی ہچکیاں بھر بھر کے رونے لگے۔ جب اللہ کے نبی کو اطمینان ہوا، صحابہ رسول اٹھ کے کہنے لگے، اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں، میری ہر بیٹی کے بدلے میں اونٹ ذبح کر کے صدقہ کروں۔ اللہ کے نبی رونے لگے۔ برادران،